بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عجوہ کھجور کا باغ ہے، ہم تھوڑی اس کی سیر بھی کرتے ہیں اور عجوہ کھجور کی کیا فضیلت ہے، اللہ کے نبی نے اس کے کیا بینیفٹس بتائے، فائدے بتائے، اس کے کیا اثرات بتائے، ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ تو بخاری و مسلم حدیث کی بڑی کتابیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ 7 عجوہ کھجوریں کھا لے اس دن اس کے اوپر زہر اور سحر یعنی جادو اثر نہیں کرے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ انسان کے تو دشمن بہت ہے اور دشمن کیا کرتے ہیں، وہ انسان کو ہلاک ہی کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ایک بہت بڑا فائدہ بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے صبح کے وقت میں 7 عجوہ کھجوریں کھا لی وہ دشمن کی ہر سازش سے محفوظ ہو جائے گا، یعنی اگر دشمن اس کو زہر بھی دے دے تو وہ زہر اس کے اوپر اثر نہیں کرے گا۔ اور دوسری چیز کہ اگر دشمن حسد کی وجہ سے اس کے اوپر اس دن جادو بھی کرے تو بھی جادو اس کے اوپر اثر نہیں کرے گا۔ اتنا بڑا فائدہ ہے، اور یہ فائدہ عجوۃ المدینہ کا ہے، یعنی مدینہ کی عجوہ کھجور کا ہے، کیونکہ ایک اور حدیث مبارکہ میں لفظ جو ہے بہقی شریف کی جو روایت ہے اس میں عجوۃ المدینہ کا لفظ ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ مدینہ المنورہ کی جو عجوہ کھجور ہے اس کے اندر یہ اثر اللہ کی ذات نے رکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان، اللہ کے نبی نے فرمایا، ترمذی شریف میں روایت ہے، العجوۃ من الجنہ، کہ عجوہ کھجور جو ہے یہ جنت سے ہے، یہ جنت کا پھل ہے، اور اس کے اندر شفاء من السم، وہی شفاء من السم، اور اس میں زہر سے شفا ہے۔ اتنا بڑا فائدہ کہ جو عجوہ کھجور 7 عجوہ کھجوریں صبح کے وقت میں کھاتا ہے اس کے اوپر زہر بھی اثر نہیں کرتا۔ اور یہ عجوہ کھجور دل کے مریضوں کے لیے اتنی مفید ہے کہ دل کے مرض کو دور کر دیتی ہے۔ اس کا واقعہ ہم دیکھتے ہیں تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کے صحابی ہیں، وہ بیمار ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تیمارداری کے لیے، عیادت کے لیے ان کے گھر پہ تشریف لے گئے اور ان کے پاس بیٹھے اور پھر ان کے سینے کے اوپر اپنا ہاتھ مبارک رکھا۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی جو ٹھنڈک ہے وہ میں نے اپنے سینے میں محسوس کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد تمہیں دل کا مرض ہے، تم بنو ثقیف ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے کے ایک حکیم ہیں حارث بن کلدہ، ان کے پاس جاؤ، اور پھر علاج بھی ساتھ بتا دیا کہ ان کو جا کر کہو کہ وہ 7 عجوہ کھجوریں گٹھلی سمیت کوٹے اور ان کا لیپ بنائے، یعنی پیسٹ بنائے اور وہ آپ کو کھلائے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائیں گے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسخہ بتایا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو عجوہ کھجور ہے اس میں دل کے مریض جو آدمی ہے اس کے لیے بہت بڑی خوشخبری موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے دل کے مریض کو بھی شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اور ایک اہم چیز کہ عجوہ کھجور ہم حدیث کو دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کا پھل ہے، تو جب جنت کا پھل ہے تو اس میں طاقت بھی بہت ہے، تو اس لیے بہت سارے حضرات نے یہ لکھا ہے کہ عجوہ کھجور یہ باڈی کے اندر جتنی کمزوریاں ہیں ان کو دور کر دیتی ہے، ہر قسم کی کمزوری سے شفا کا ذریعہ ہے۔ اور عام طور پہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جتنی مشقت اٹھائی ہے، ان کے لیے کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہوتی تھی، وہ لوگ کھجور کھاتے تھے اور پانی پیتے تھے، اور اسی کے اوپر ان لوگوں نے اتنی پہاڑوں میں سفر کیا ہے اور مشقت والے کام کیے ہیں، اور اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے دور دراز تک سفر کیے اور کھجور اور پانی کے اوپر گزارا کیا۔ تو بہرحال کھجور کھانا یہ جسم کو انرجی دیتا ہے، جسم کو طاقت دیتا ہے۔ تو اور خاص طور پر عجوہ کھجور کی تو فضیلت کہ ہم میں سے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی خوشخبری ہمیں سنائی ہے تو گھر کے اندر عجوہ کھجور رکھی جائے، اس کے ذریعے سے برکت ہوتی ہے اور اس کے ذریعے سے اپنی مرض امراض کا علاج کیا جائے۔ اور جادو آج کل جو ہے جب بھی کوئی اپنی برادری میں سے اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے، دوست احباب دیکھتے ہیں کہ بھئی اس کے پاس پیسہ آ رہا ہے، یہ ترقی کر رہا ہے،
تو لوگ اس کے راستے کو روکنے کے لیے، کچھ حاسدین، ہر بندے کے حاسد موجود ہیں، تو وہ حسد کی وجہ سے اس کا راستہ کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جو اجوا کھجور صبح کے وقت میں ساتھ کھا لیتا ہے تو اس کو زہر بھی نقصان نہیں دے سکتا اور جادو بھی اس کے اوپر اثر نہیں کر سکتا.